ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، الحمدللہ عظیم آن لائن فاؤنڈیشن کی طرف سے ہونے والا کورس جو ہے اس کی آج دوسری کلاس ہے۔ انشاءاللہ بإذن اللہ آج ہم سورہ قریش کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعات، آپ کوشش کیا کریں کہ آپ ترجمہ جو ہے یہ زبانی یاد کر کے سینڈ کیا کریں، زبانی سنایا کریں، کیونکہ فائدہ تبھی حاصل ہوگا جب آپ نے زبانی ترجمہ یاد کرنا ہے۔ یہ 10 صورتیں حفظ بھی کرنی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی حفظ کرنا ہے، ساتھ ساتھ ترجمہ جو ہے وہ زبانی یاد کرنا ہے، تبھی اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے حافظے کو مزید بڑھائے، ہم پہ رحم و کرم فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ قریش مکیۃ وہی 4 آیات۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 4 آیات ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ سورہ فیل اور قریش ایک ہی سورت ہے، کیونکہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس بنا پر کہا گیا۔ لیکن جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں سورتوں کو الگ الگ بسم اللہ لی ہے، بسم اللہ لکھی لکھوائی ہے، تو اس وجہ سے ہمارے پاس یہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں، دونوں مکہ میں نازل ہونے والی۔ اور سورہ قریش جو ہے یہ سورہ فیل کے متصلاً بعد میں نازل ہونے والی، یعنی فوری بعد میں نازل ہونے والی۔ تو اس کا فیل سورت کے ساتھ تعلق بھی کافی گہرا ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے ہیں تو معلوم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، باوجہ مانوس ہونے قریش کے۔ مانوس کا میننگ عادی کے بھی ہے، عادی ہونا، الفت دلانا بھی ہے، اور نفرت دور کرنے کے بھی ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس ہونا ان کا رحلہ سفر کا، تشتاء سردی کے، والصیف اور گرمی کے، سردی اور گرمی کے سفر کا مانوس ہونا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ کون؟ قریش والوں سے اللہ رب العزت مخاطب، ان کے بارے میں فرمایا۔ فَلْيَعْبُدُوا، اس لفظ کی طرف غور کیجئے، پہچان کیجئے، یہ جمع کا صیغہ ہے، واو ساکن، واو کا ماقبل مضموم، جہاں بھی واو ساکن اور اس کا ماقبل مضموم آ جائے گا وہاں آپ سمجھ لیجئے یہ جمع کا صیغہ ہے، وہ چاہے ماضی میں ہو چاہے مضارعہ میں ہو، وہ جمع کا صیغہ ہوگا۔ قرآن میں ہے تو اللہ رب العزت سبھی کو مخاطب فرما رہے ہوں گے، احادیث میں ہے تو ترجمے کے لحاظ سے دیکھا جائے کون سا جملہ ہے، لیکن وہ صیغہ جمع کا ہو جائے گا۔ فَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی،
حاضہ اللہ نے اس میں اشارہ بولا ہے، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اللہ رب العزت نے حاضہ البیت بولا، الذی اطعمہم من جوع، وہ ذات جس نے بھوک میں کھانا کھلایا ان کو، کن کو؟ قریش والوں کو، وآمنہم من خوف، اور امن میں رکھا ان کو ڈر سے، خطرے سے، خوف سے، پناہ دے دی ان کو۔ اب آپ تشریح میں آ کر سمجھیں گے تو انشاءاللہ مزید سے سمجھ لگ جائے گی کہ اللہ رب العزت یہ قریش والوں کو کیا فرما رہے ہیں۔ یہ قریش والے جو ہیں یہ جب عرب میں منتشر تھے تو بھوکوں مر رہے تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ خاص نہیں تھا۔ مکہ میں رہائش پذیر ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کو رزق سے مالا مال کر دیا، فراوانیاں دے دیں، کھلا رزق دے دیا، اور سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے، اسی سے گزران چل رہی تھی، اور اچھی گزران، اچھی بھلی بسر ہوتی۔ اللہ رب العزت نے یہی مانوس فرمایا ہے، یعنی کہ الفت دلا دی، ان کو رغبت دلا دی کہ آپ تجارت کر لیا کریں۔ ان 2 سفروں کے سے مراد، یعنی سال میں 2 سفر کرتے تھے۔ یمن علاقہ جو ہے وہ گرم علاقہ تھا، اور اس کی طرف جو ہے وہ سردیوں میں سفر کر کے تجارت کے لیے جایا کرتے، اور شام جو ہے وہ ٹھنڈا علاقہ، تو اس میں گرمیوں میں سفر کر کے جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، اور اس تجارت میں سے بہت سارے نفع حاصل کر رہے تھے۔ تبھی اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیے کہ آپ اپنے اللہ کی عبادت کریں۔ جو اللہ رب العزت نے آخری آیت کے اندر فرمایا الذی اطعمہم من جوع، یعنی وہ ذات جس نے آپ کو بھوک میں کھانا کھلایا، وہ یہی ہے کہ اللہ نے بھوک میں کھانا کھلایا، رزق عطا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے مکہ پر تو خاص ہی اپنے رحمت کر دی، رزق پھلوں سے عطا کیا۔ وہ حضرت ابراہیم اپنے خلیل کی دعا کو بھی رب نے قبول کیا، اور یہ قریش والوں کے اوپر تو حرف بحرف ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، جیسے کہ حضرت ابراہیم نے ان کے لیے، یہ مکہ والوں کے لیے، اس شہر کے لیے بہت ساری دعائیں کی تھی۔ تو اس میں رزق کے لیے جو ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا کرنا، اور اللہ رب العزت نے ایسے ہی قریش والوں کو رزق عطا کیا، نواز دیا۔ اور جو سورہ فیل کے ساتھ تعلق ہے وہ وَآمَنَهُم مِّن خَوْف میں، کہ میں نے خوف سے امن میں رکھ دیا، اور اس میں جو سفر کی بات ہے وہ بھی سورہ فیل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ یہ سفر کرنے کے لیے جب جاتے کہیں بھی تو اللہ رب العزت نے ان کو اتنی عزتوں سے نوازا ہوا تھا، عرب کے جتنے قبائل تھے سارے حرم والوں سے محبت کرتے، ان کو عزت دیتے، عزت کی نگاہ سے دیکھتے کہ یہ حرم کے پاس سے آنے والے، حرم کی بیت اللہ کی خدمتیں کرنے والے ہیں، وہاں طواف کرنے والے، عبادات کرنے والے ہیں، تو لہٰذا سارے قبائل جو ہیں وہ عزت دیا کرتے تھے۔ تو وَآمَنَهُم مِّن خَوْف میں بھی یہ ہے کہ جتنے قبائل تھے وہ سارے آپس میں لڑائی جھگڑے، ڈاکے،
چوریاں ڈکیٹیاں اور کوئی اکا دکا شخص تھا جو اس سے بچ جاتا، ورنہ ہر کوئی اس معاملے میں مبتلا تھا کہ ہر طرف جو ہے وہ افراتفری پھیلی ہوئی تھی، کوئی بھی اس سے بچنا جو ہے وہ کسی کے لیے بھی بچنا مشکل ہوتا، کوئی بھی بچ نہ پاتا۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس میں بھی حرم والوں کو عزت میں رکھا اور بچائے رکھا، ہر طرح کا خوف ان کے اوپر سے اتر چکا تھا۔ وہ کیسے کہ کوئی ایک شخص بھی ان قریش والوں سے کسی ایسے آدمی کے ہاتھ لگ جاتا کہ جو لوٹ مار والا ہوتا، تو جب وہ کہہ دیتا کہ حرمی، میں حرم سے ہوں، جانا من حرم اللہ، میں اللہ کے حرم سے ہوں، فوری اس کی عزت کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ یہ اللہ رب العزت نے ان پہ اتنے انعام کیے تھے۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ ابرہہ جو ہے وہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو ان کے یہ سفر بھی منقطع ہو جاتے اور ان کی عزتیں بھی پامال ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہمیشہ عزت دی، اللہ نے نعمتوں سے نوازا، وہ ابرہہ جو آیا تھا اسے ناکام کیا، اس کی کوششیں ناکام ہو گئیں، تو اللہ رب العزت نے قریش والوں کو عزت دی اور ان کے ہر سلسلے کو یوں ہی جاری رکھا اور اپنے کعبہ بیت اللہ کی بھی حفاظت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ان ساری نعمتوں کا ذکر کر کے قریش والوں کو فرمایا ہے فَلْيَعْبُدُوا، انعام تو رب کے ہیں، اب قریش والوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب قریشیوں آپ کیا کرو گے؟ فَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں۔ اگر ان پر احسان ہوئے ہیں رب کی طرف سے تو وہ اپنے اللہ کی عبادت کریں۔ تو محترم سامعات، اگر ہم پر بھی اللہ کے انعام ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا انعام ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ دے رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے علم سے نواز رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، تو ہمیں بھی فَلْنَعْبُدُ، بس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عبادت کریں۔ اللہ نے انہیں بولا فَلْيَعْبُدُ، میں کہہ رہی ہوں ہمیں چاہیے فَلْنَعْبُدُ، بس چاہیے کہ ہم بھی عبادت کریں۔ ہم سب عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اس طرح عبادت کریں جیسے عبادت کرنے کا حق ہے۔ وہ عبادت کہ جس کے اندر نہ نبی علیہ السلام کے سنت سے نہ ہم آگے نکلیں اور نہ ہی ہم اس میں تقصیر کریں، نہ پیچھے رہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا وہی ہماری عبادت قبول ہوگی، جس میں نبی علیہ السلام کا اسوہ ہوگا، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہوگا۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ گئے تو یاد رکھیے وہ ہماری عبادت نہیں، چاہے ہم ساری رات کرتے رہیں، سارا دن عبادت کرتے رہیں، اگر طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے تو ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔